یہ اس میں مرزا ابن کثیر کی عبارت اس کے حوالے بھی مرزا نے پیش کی. کئی ساری ویڈیوز میں ابن کثیر کہتا ہے یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے مولویوں کا، پرانا سلسلہ ہے. ابن کثیر کی ایک عبارت یہ سناتا ہے البدایہ والنہایہ سے. اس عبارت کے الفاظ کچھ یہ ہیں: کدب تولیہ بہا غالب الملوک والعمراء والتجار والعوام والکتاب والفقہاء والقضاة. کہتے ہیں کہ عبارت کا جو مطلب ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا، پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ عبارت ابن کثیر کے بعض نسخوں میں ہے اور بعض نسخوں میں نہیں ہے. اولاً یہ عبارت مشکوک ہے کہ واقعی ابن کثیر کی عبارت ہے یا نہیں. چلو لے بھی لیجئے. تو ابن کثیر نے سب کے متعلق بات کی ہے، صرف علماء کے متعلق بات نہیں کی کہ یہ بیماری، اس بیماری کے اندر بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، بادشاہ ہیں، عمراء ہیں. عمراء کا معنی مرزا نے خود کیا حکومتی عہدیدار، اور مرزا خود گورنمنٹ کا ملازم رہا ہے. اچھا، حکومتی عہدیدار، تجار، تاجر، اور اسی طرح عوام. مرزا عوام کے اندر نہیں آتا. اگر مرزا اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے تو فقہا کے اندر آ گیا، عالم نہیں سمجھتا تو عوام کے اندر آ گیا. کتاب، منشی یعنی ملازم، ملازم مرزا خود رہا ہے، ملازمین کے اندر یہ بھی آتا ہے. تو فقہا، جج، قضات بھی انہوں نے لکھا لفظ قضات کا، جج. انہوں نے سب کے متعلق کیا ہے کہ ہر شعبے کے لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں. اس نے اس عبارت کو خاص طور پر علماء پر اس کو نامزد کیا، علماء کو ٹارگٹ کیا کہ ابن کثیر نے مولویوں کے بارے میں یہ لکھا ہے، اور ابن کثیر نے لکھا ہے اپنے بچوں کو مولویوں سے دور رکھو. انہوں نے مولویوں کی تو بات نہیں کی. یہ حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں، ایک مولوی کہہ رہا ہے، انہوں نے یہاں تک لکھا کہ آپ کے بچے بالغ بھی ہو جائیں تب بھی مولویوں سے بچا کے رکھیں. سب کی بات کی ہے. اس سب کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابن کثیر نے مرزے کے متعلق بھی کہا ہے. اگر مرزے نے یوں ہی چلنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، بالکل. پھر نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ابن کثیر نے مرزے کے متعلق کہا ہے. پھر نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ عمران ارشد کے متعلق کہا ہے مرزے نے، ابن کثیر نے، کہ یہ کام کرتے ہیں. اگر نتیجہ یوں نکالنا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے. ایک عمومی بات ہو رہی ہے، اس کو بالخصوص علماء پر فٹ کرنا اور ان کو ٹارگٹ کرنا کہ ابن کثیر ان کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے سب کے متعلق کہا، تاجروں سے بھی دور رکھیں، عوام سے بھی دور رکھیں. انہوں نے تو سب کی بات کی ہے. اور عمراء سے بھی دور رکھیں. مرزا تو عمراء کے قریب رہا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی، بے حکومتی عہدیداروں کے قریب رہا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. ابن کثیر تو کہہ رہے ہیں کہ دور رکھیں، نابالغ ہوں بالغ ہوں سب کو دور رکھیں. تو ابن کثیر نے ایک عمومی بات کی تھی، انہوں نے فکر دلائی تھی. اگر یہ بات انہوں نے لکھی تھی تو انہوں نے ایک عمومی فکر دلائی تھی. اب اس کو خاص علماء پر فٹ کرنا یہ مرزے کی بہت بڑی بددیانتی ہے. اگر نتیجہ یوں نکالنا ہے کہ صرف علماء کے متعلق بات ہے تو پھر نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ یہ مرزے کے متعلق بات ہے. اچھا مولانا مجھے یہ بتائیے کہ مرزا نے اسی پوڈ کاسٹ کے اندر، عمران رشید پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بات کہی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ہر مسلمان کے پاس ڈگری موجود ہے اور علماء کی ڈگری کی کوئی اوقات نہیں. ہاں، یہ اس پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی ہے اور بھی کئی ویڈیوز میں یہ بات کر چکے ہیں. اور عام آدمی شاید سن کر پریشان بھی ہو جائے کہ بات تو اس کی ٹھیک ہے، عام آدمی، حالانکہ بہت بڑا دجل کیا ہے اس نے، اور اس دجل میں یہ خود پھنس گیا ہے. پہلی بات اس نے یہ کی کہ علماء ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ڈگری نہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس ڈگری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہوئی ہے، پوری امت کو ڈگری حاصل ہے. کیا جی، بلغوا عنی ولو آیا، جس کے پاس ایک آیا تو وہ بھی آگے پہنچائے. یہ ڈگری ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہوئی ہے. ایک تو یہ دلیل اس نے پیش کی. ڈگری کی جو مثالیں دیتے ہیں نا، یہ بالکل غلط ہے. یہ ڈگری نبی علیہ السلام نے دی ہے. باقی جو مدارس کا یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ تو بہت بعد میں شروع ہے. اگر یہ ڈگری دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب سارے عالم بن گئے نا، سارے عالم بن گئے. اچھا، ساتھ ہی مرزا کہتے ہیں کہ یہ جو علماء کی ڈگریاں ہیں مدارس کی، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں. اچھا جی، کیوں اوقات نہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے. دیوبندی بریلویوں کی ڈگری نہیں مانتے، بریلوی دیوبندیوں کی نہیں مانتے، اہل حدیث دیوبندیوں کی نہیں مانتے. ایک دوسرے کی ڈگری نہیں مانتے. ان کی ڈگریوں کی یہ اوقات ہے، ایک دوسرے کی ڈگریاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا بریلویوں کی ڈگری کو دیوبندیوں نے مان لیا ہے؟ دیوبندیوں کا عام آدمی بریلویوں کے سب سے بڑے مفتی کو کہتا ہے یہ تو مشرک ہے، اور بریلویوں کا عام آدمی دیوبندیوں کے مفتی اعظم کو کہتا ہے یہ گستاخ رسول ہے. یہ ٹوٹل آپ کی ڈگریوں کی اوقات ہے. ٹھیک ہے جی، ڈگری جب ایک دوسرے کی نہیں مانتے اور ان کی ڈگری کی کوئی اوقات نہیں ہے تو مرزا جی پھر آپ کے ہی الفاظ میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اپنا وضو پکا رکھنا، اپنی بات پر قائم رہنا. پھر دوسری طرف مرزا کہتا ہے جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں وراثت کے یا قرآن کریم کے دیگر دقیق مسائل ہوتے ہیں، مرزا کہتا ہے یہ علماء سے پوچھا کریں.
میں کہتا ہوں کون سے علماء؟ بھئی جب ڈگری کی اوقات ہی نہیں ہے پھر معیار کیا ہوگا؟ کس کو عالم کہیں گے؟ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ان کی ڈگری کا اعتبار ختم، پھر عالم کس کو کہیں گے؟ سارے عالم ہیں، تو کس کو کہہ رہے علماء سے پوچھو، وہ بھی تو عالم ہے جن کو کہہ رہا ہے تو بالکل ایسے بھئی کوئی معیار تو بنانا پڑے گا۔ یہ معیار جب مرزا نے ختم کر دیا تو ہمارا سوال یہ ہے کہ مرزا جو کہہ رہے کہ علماء سے جا کر پوچھو یہ کون سے علماء ہیں بتائے، اور ان علماء کے لیے ایک معیار کیا ہوگا؟ اگر سب کو ڈگری ملی ہوئی ہے تو پھر سارے علماء ہیں۔ ایک اور بات، ایک ویڈیو میں مرزے کے ایک شاگرد نے مرزے سے پوچھا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں عالمی سطح پر، گلوبل سطح پر میں دعوت کا کام کروں، قرآن کا درس دوں، سمجھاؤں لوگوں کو۔ مرزا کہتے ہیں ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے، اچھا پہلے سمجھو، سیکھو، پڑھو، محنت کرو جس طرح میں نے محنت کی ہے، پھر جا کر یہ کام کرو۔ کیوں بھائی؟ ڈگری تو سب کو ملی ہوئی ہے، بلغوا عنی یہ اب فرق کیوں ہو رہا ہے؟ ڈگری تو سب کو ملی ہوئی ہے، یہ ہے اس کی منافقت۔ پھر مرزا کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹری کے لیے تو ڈگری ضروری ہے، عالم کے لیے ڈگری ضروری نہیں۔ فرق ہے، کیونکہ ڈاکٹر بننا ہر مسلمان پر فرض نہیں، دین کا علم ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اچھا جی، دین کا علم اگر ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، کتنا علم فرض ہے؟ بنیادی یا سارا علم؟ اگر بنیادی علم فرض ہے تو پھر اپنی صحت کے لیے بنیادی چیزوں کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، تو پھر ہر بندہ ڈاکٹر ہے۔ اگر بنیادی چیزوں کی بات کرنی ہے، بنیادی چیزیں تو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں طب کے حوالے سے، جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو پھر ہر بندہ ڈاکٹر ہے۔ اور اگر بہت ساری معلومات کا ذخیرہ مراد ہے تو پھر جس طرح ڈاکٹر پڑھے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اس حوالے سے بہت ساری معلومات کا ذخیرہ اس کے پاس نہیں آ سکتا، تو پھر ہر بندے کے پاس دین کی معلومات کا ذخیرہ بھی نہیں آ سکتا جب تک وہ محنت نہ کرے، کسی استاد کی رہنمائی میں علم حاصل نہ کرے، اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا۔ عالم کا مطلب یہ کہ کم از کم دینی معلومات کا اس کے پاس بہت بڑا ذخیرہ تو ہو۔